اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا مَا كُلُّ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کا یہ آخری رکوع اور 3 آیات، کل آیات 11 ہیں، 8 ہم پڑھ چکے تھے اور یہ 3 آیات بظاہر اگر ہم دیکھیں گے تو اس رکوع کا کوئی تعلق سورہ جمعہ میں جو مضمون چلا آ رہا تھا نظر نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے کہ سورہ صف کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور اس کے لیے پرزور دعوت جہاد و قتال کی، اور اس مقصد کے لیے جو مردان کار ہیں وہ تیار کیسے ہوں گے، کیسے آئیں گے، کیسے ان کی تربیت ہوگی، تو وہ سارا پروگرام ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم کے گرد گھومتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اساسی منہاج قرار دیا گیا، وہاں مقصد قرار دیا گیا کہ مقصد کیا ہے اس دین کا غلبہ، اور یہاں اس کا طریقہ کار کیا ہے، بنیادی طریقہ کار، اساسی طریقہ کار وہ تھا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، والذی ارسل رسولہ وہاں آ گیا تھا مقصد میں، اور یہاں آ گیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یہ جو 4 چیزیں تھیں قرآن حکیم کی، یعنی ان آیات کی تلاوت۔ اب اس کا لنک جوڑ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرائض 4 گانا تھے یا وظائف 4 گانا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اور اساسی مقصد تھا، اس کو جمعے کے ذریعے عبدالآباد تک کے لیے بنا دیا گیا۔ یہ لنک ہے اصل میں اس کا آپس میں جمعہ کے ساتھ، کہ اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے اسی جگہ پر آپ کا کوئی نمائندہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تذکیر بیان کرے۔ یہ گویا کہ تعلیم بالغاں کا بھی ایک نظام آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل معاملہ اس کا یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے، دنیا میں 2 ہی پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہ جو حزب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، یہ اس کا ہفتہ وار اجتماع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی پارٹیاں ہوتی ہیں اپنا ہفتہ وار اجتماع کرتی ہیں، خاص کر ریولوشنری پارٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتہ وار اجتماع کرتے تھے۔ جیسے کمیونسٹ ریولوشن آیا تو وہاں جو کامریڈز تھے وہ ہفتہ وار اجتماع کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس کتاب کا مطالعہ بھی جو ہے وہ جو ان کی بیسک بک تھی، یعنی داس کیپیٹال، اس کا مطالعہ یا اسی کی تشریح کے لیے یا اس کی سپورٹنگ کے لیے خاص کر کہا جاتا ہے کہ جو ماں ناول تھا اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے رشین ریولوشن کے اندر، تو اس کے اسٹڈی سرکلز جو ہے وہ بنائے جاتے تھے۔ اور ویسے بھی جب وہ ایک دوسرے کو ایک کامریڈ کہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک بڑی اپنائیت اور محبت جھلکتی ہے کہ ہم کامریڈز ہیں، آپس میں ملے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کا ایک ذریعہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی پارٹی ہے حزب اللہ ہے اس کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہو گیا جمعے کے دن، کہ نہایت صاف ستھرے کپڑے پہن کے، پورا خوشبو لگا کے اور اہتمام کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جمعے میں آتے ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یعنی جو جمعے کی شان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کتنی عظیم شے تھی۔ یہ جو آپ اور ہم جس جمعے کی بات کر رہے ہیں یہ سمجھے اس عمارت کے کھنڈرات ہیں کچھ، جو اس وقت بھی ہمیں اتنے نظر آ رہے ہیں کہ ان سے انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن ذرا آپ اندازہ کریں کہ اس پوری شان کے ساتھ وہ جب جمعہ ہوتا ہوگا تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہوگی۔ اسی طرح یہ
جو دنیا میں تفریق ہو جاتی ہے دین اور مذہب کی، یا سیاست اور مذہب کی، یا دنیا اور دین کی، یہ اس کو بھی برج کرنے کا ایک ذریعہ ہے جمعہ، جو اجتماعیت اور انفرادیت کو بھی آپس میں جوڑتا ہے۔ نوع انسانی ایک فرد سے لے کر اجتماعیت میں اکٹھی ہوتی ہے، اور اصلاً تو کہا جائے گا کہ یہ ریاست اور افراد کے درمیان بھی یہ چیز مذہبی اعتبار سے جڑتی ہے جا کر، یہ جمعے کے اعتبار سے۔ بہرحال اس کا میں اگر مطالعہ شروع کروں، چونکہ یہ طویل ہے، آیات 3 ہیں لیکن اس کی گفتگو بڑی طویل ہے، تو ہم شارٹ جو ہے وہ اس گفتگو کو ریلیٹ کرتے ہیں، آپ متوجہ رہیں گے تاکہ آج ہمارا یہ پروگرام آخری ہے، اور یعنی رمضان سے پہلے کا، تو ہم اس کو کلوز کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ سب کے لیے، چاہے اس میں کچے پکے سب چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد عموم میں سے خواص ہے، سارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جمعہ سب پر فرض نہیں ہے، جمعہ جی سب پہ فرض نہیں ہے، یعنی جمعہ کسی غلام پر فرض نہیں ہے، عورتوں پر نہیں ہے، بچوں پر نہیں ہے، مسافر پہ نہیں ہے، 5واں مسافر ہے۔ عام طور پر تو 4 جو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جمعے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورتیں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انہیں اس طرح کا فرض والا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ، یعنی وہ غلام ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، اور بچے ہو گئے، اور اسی طرح جو عقل مند آدمی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں عاقل بالغ، یعنی دیوانہ ہے، اور 5واں مسافر پر بھی نہیں ہے واجب کہ مسافر بھی پڑھے۔ تو خطاب سب سے ہے، لیکن ان 5 کو چھوڑ کر جو ہے بیمار بھی شامل ہوں گے، آپ بیمار بھی شامل ہوں گے۔ اذا نودی للصلاۃ، کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے، جمعے کے لیے نہیں بلکہ یہاں تو آ گیا لفظ نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ، جس کے جو مطلب یہ ہوا کہ جب ندا دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے۔ تو یہاں ویسے تو 5 اذانیں ہوتی ہیں، 4 اذانیں اور بھی ہیں، لیکن یہاں مراد پکارنا کیا ہے؟ جمعے کی اذان، اور للصلاۃ سے مراد بھی جمعہ، من یوم الجمعہ، آگے اس کی وضاحت بھی آ گئی کہ جمعے کے دن، جمعے کے دن گویا جمعے کی نماز کے لیے جب پکارا جائے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آذان، اس پکارنے سے مراد آذان ہو گئی، اور یہ آذان کون سی ہو گئی؟ یہ آذانیں 2 ہوتی ہیں جمعے میں، آپ کو معلوم ہے، ایک آذان اول اور ایک آذان ثانی۔ عام طور پر فقہی اصطلاحات کے اندر اسے ایک کو آذان حادث کہتے ہیں اور ایک کو آذان قدیم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی آذان ہوتی تھی جمعے کی، اور وہ اس وقت ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ جاتے تھے اور مؤذن آذان دیتا تھا اور خطبہ شروع ہو جاتا تھا، اور خطبہ شروع ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جمعے کی انٹری کلوز بکس میں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آذان جمعے کی شروع ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ پھر طویل حدیثیں ہیں کہ فرشتے جو حاضری لگا رہے ہوتے ہیں جمعے کی دروازے پر، اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کا ریگولر نمازی تھا وہ پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ پتہ کرو وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا، آذان ہونے والی ہے۔ تو جب منبر پر امام بیٹھ جاتا ہے اور آذان کا آغاز ہو جاتا ہے تو فرشتے سارے کے سارے وہ رجسٹر بند کر کے تو سارے خطبہ سننے کے لیے سارے منبر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک یعنی اس کی اہمیت۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ اب مدینے کی آبادی پھیل گئی ہے۔ پہلے تو بھائی ارد گرد جیسے یہاں یہ کمیونٹی سینٹر ہے، ساتھ ہی گھر تھے، آذان ابھی شروع ہوئی اور سارے پہنچ گئے، تو اب مدینے کی آبادی ذرا پھیل گئی ہے اور دور دور ہو گئے ہیں لوگ، تو اب ایک آذان پہلے دے دی جائے تاکہ جمعے کی افادیت سے لوگ محروم نہ رہیں۔ اور یہ چونکہ صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ آذان دے دی جائے اور سارے لوگ تاکہ کچھ دیر پہلے جس نے دور سے بھی آنا ہے وہ پہنچ جائے، اور پھر امام جو ہے وہ کیا کرے؟
خطبے کا آغاز تاکہ کرے، سارے اس خطبے سے محروم نہ رہیں۔ تو یہ پھر آذان حادث جو ہے کہلاتی ہے، یا آذان اول جو ہے، یہ پھر اس وقت سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پھر یہ 2 آذانیں پھر جو ہے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئیں۔ اچھا، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ اب یہ جو جمعہ کا دن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شرائع سماویہ میں، آسمانی شریعتوں کے اندر، زیادہ تو ہمیں شریعت موسوی کے متعلق معلوم ہے کہ لگتا ایسے ہے جو بھی معلومات ہسٹری کی کہ شرائع سماویہ میں ایک دن ہمیشہ سے ایسا رہا ہے ہر شریعت میں، اللہ تعالیٰ کہتے رہے کہ باقی دنیاوی روٹین سے ہٹ کر خاص اللہ کی طرف لو لگائی جائے، اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا جائے۔ یہ ساری شریعتوں میں رہا، لیکن سب میں جمعہ ہی رہا۔ بعد میں یہودیوں کو سزا کے طور پر اور ان کی شرارت کی بنیاد پر وجعل السبت کا جو معاملہ آیا ہے قرآن حکیم میں، ان پر ہفتہ، جمعے کی فضیلت سے یہ محروم کر دیے گئے، اور پھر ان کے لیے ہفتہ ہوا۔ نصارہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور وہ اتوار پہ چلے گئے، تو یہ گویا کہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہے۔ اب دوبارہ گویا کہ یہ جس کو یوں بھی کہیں کہ ابراہیمی مذاہب کے اندر یہ جمعہ اہم رہا ہے، اور وہ تو معلوم حقیقت ہے، لیکن دوبارہ سے چونکہ یہ ریوائیول کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو، تو جمعے کو پھر اپنی اصلی جگہ پر لے آئے، یعنی وہ جمعہ مخصوص جو ہے وہ کیا گیا اس کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کے لیے، تاکہ روٹین سے ذرا انسان عام روٹین میں ان کاموں میں کاروبار میں لگا ہوتا ہے، تو ایک دن ذرا ہٹ کر متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ساری چیزیں جن کی حکمتیں معلوم ہیں، لیکن البتہ حج کے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آدمی کوئی حکمت ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ آخر یہ رمی جمار جو ہے وہاں کنکریاں مارنے ہیں، تو آخر اس کی حکمت کیا ہے، یا یہ حجر اسود کو چومنا، اس میں کیا حکمت کار فرما ہے، یعنی یہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ شاید ڈیفائن کرنی بڑی مشکل شے ہے۔ البتہ اس کی حکمت کلی کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کریں تو وہ ہو جاتی ہے بات، وہ حکمت کلی کے اعتبار سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو، تاکہ بلا چو چراہ تمہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس میں حکمت کلی یہ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جمعے کا دن چونکہ اس کی فضیلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کی وہ یہ تھی کہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور ہفتے کے دنوں میں کوئی اتنا دن عظیم نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، حضور نے فرمایا سوائے جمعے کے۔ یعنی ہم کہتے ہیں سارے دن برابر ہیں، لیکن برابر ہی ہے، لیکن کچھ فضیلت بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جن دنوں پر، ہفتے کے 7 دنوں پر جو سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں جمعے سے زیادہ افضل دن کوئی نہیں ہے، سید الایام۔ اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں داخل بھی کیا گیا اور جنت سے نکالا بھی گیا۔ عام طور پر جنت سے نکالنا ہمارے ہاں ذرا معیوب اور سزا کے طور پر ایک سمجھا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو پورے سیکوینس میں دیکھیں تو جنت سے نکلنا بھی فضیلت تھی، گویا آج آپ کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ٹریننگ مکمل ہو گئی، آج آپ وہ کاکول سے نکل پاس آؤٹ ہو گئے۔ کیوں؟ شروع میں ہی طے کر دیا گیا تھا کہ آپ کو کہاں کے لیے بنایا گیا ہے، فی الارض، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ تو ابھی بنانے سے پہلے طے شدہ تھا کہ آپ زمین پر خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ جو جنت میں رکھا گیا یہ ٹریننگ پیریڈ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو یہ سمجھیں اس کاکول اکیڈمی سے نکالا گیا کہ آج اپنی کامیابی کے ساتھ جو چیزیں اللہ نے سمجھانی تھی وہ ٹریننگ مکمل کر کے، شیطان کی دشمنی کو بھی جو ہے وہ وہاں آشکارا کر کے آج مکمل کر کے آپ کو خلافت حوالے کر کے دے دی گئی۔ تو جنت سے نکلنا بھی فضیلت تھا، نہ کہ جو عیسائیت کے ایک جسے کہیں گے نا کہ تصور
عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ یہ اصل میں گناہ کے طور پر جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور ایک سزا ہے جو وہ بھگت رہے ہیں اور جس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ وہیں پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے زیر اثر پھر وہ بات بھی آئی ہے کہ یہ عورتیں ساری فتنے فساد کی جڑ ہیں۔ یہ اصل میں حضرت اماں حوا کو پہلے شیطان نے ورگلایا اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کیا۔ یہ ساری ایسی ہی گویا کہ فرسودہ سی باتیں ہیں۔ تو بہرحال جمعے کا دن بڑا اہم رہا۔ البتہ اس امت پر خاص رحم کیا گیا اور رعایت دی گئی۔ وہ رعایت کیا دی گئی؟ باقی شرائع میں پورا دن کوئی اور کاروبار دنیاوی کرنا یہ مطلقاً حرام تھا، جبکہ یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت دی گئی۔ کیا رعایت دی گئی؟ کہ یہ جمعے کا جو پیریڈ ہے آذان سے لے کر جمعے کے خاتمے تک یہ حرام ہے، سارا کاروبار دنیاوی کرنا یہ حرام قرار پایا۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پہلی سے ہے یا دوسری سے ہے، تو اصلاً جو منصوص ہے یعنی جو نص قطعی ہے وہ تو یہی ہے کہ اسی جو دوسری آذان یعنی آذان قدیم ہے اس سے لے کر جمعے کے اینڈ تک، اختتام تک، سلام پھیرنے تک یہ گویا کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اس میں کوئی بھی کاروبار نہ کرنا۔ البتہ جو ظنی اور قیاسی معاملہ ہے اس کو پھر اہل علم نے اسی پر قیاس کیا ہے کہ جو پہلی آذان ہوتی ہے یہ اس پر بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ حکم قرآن و سنت میں وہاں تھا تو اس کو اصلاً تو وہ ہے، لیکن اس کی حکمت اور فضیلت کے تحت اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم پہلی آذان سے شروع ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی آدمی دنیاوی کام و کاج میں نہ رہے بلکہ جمعے کا معاملہ کرے۔ البتہ اس میں پھر بڑی تفصیلات میں جائیں گے تو بڑی تفصیلات آ جائیں گی۔ فقہاء نے لکھا کہ ہاں کوئی جائی جمعے کے لیے رہا ہے، آپس میں دو بندے جا رہے ہیں تو آپس میں اگر انہوں نے کوئی کاروباری لین دین کی بات جو جمعے میں خلل نہیں ڈالا، جس نے اس میں دیر نہیں ہوئی اور بات کرتے ہوئے چلے گئے تو وہ شاید جائز ہے، وہ جائز ہونے کی جو بھی صورتیں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ جمعے میں یہ پھر ہمارے ساتھ رعایت برتی گئی، لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ اسی دوران رہی اور برقرار رہی۔ اب یہ بعد میں آخر میں اس میں کچھ تھوڑی سی اور مباحث جو جدید انداز میں بھی آئے ہیں ان کو ہم آخر میں دیکھ لیں گے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو یعنی جب جمعے کے لیے آذان دے دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا، ویسے تو اس کا ترجمہ ہوگا دوڑو، بھاگو، کوشش کرو، پوری طرح سے متوجہ، چونکہ دوڑنے میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، پوری طرح سے کوشش کرو، متوجہ ہو جاؤ، پھر چھوڑ دو ساری چیز۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب وہ یہ بات آ گئی، اور خرید و فروخت کیا کرو؟ یہ لین دین خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہ فَاسْعَوْا کا کیا مطلب ہوا؟ اب پھر ایک کنٹراڈکشن آ جائے گی کہ ایک تو یہ آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کے لیے دوڑنا منع، تو پھر یہ کیا حکم ہو گیا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ہے۔ ہاں ایک تو اس کا ترجمہ یہ بعض لوگوں نے کیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہمہ تن توجہ اور اس کی طرف ہو جائے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ دونوں حدیثوں کو ذرا ساتھ جوڑیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی، آیت کو بھی اور حدیث کو بھی، تو وہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ اصلاً مسجد میں دوڑنے سے منع کیا، کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ دوڑے، ڈسٹربنس ہو۔ باقی دنیا کے کاموں کے لیے آپ دوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے کام کے لیے کیوں نہیں دوڑ سکتے؟ یعنی آپ نے گھر سے کوئی دوڑ کر نکلنا ہے مسجد تک تو دوڑ سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر جب البتہ داخل ہوں تو وہاں حضور نے فرما دیا کہ یہاں آپ یہاں نہیں دوڑنا۔ تو ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے، بہرحال وہ بھی بات وہیں چلی جائے گی مجموعی اعتبار سے کہ پوری توجہ سے، نماز سے، پھر ساری توجہ جمعے کی طرف انسان کی ہو جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، کوئی علم رکھتے ہو، سمجھدار ہو، تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ اب آپ کو یاد ہوگا یہ صورتیں آپس میں جوڑے کی ہیں تو وہ بات کیسے بنتی ہے؟ وہاں بھی کیا تھا؟ وہاں جب دعوت دی گئی تھی اس کام کی
یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہاں بھی وہی بات آئی تھی پچھلی صورت میں، ذالکم خیر لکم. یہاں اس کتاب کے حوالے سے وہ بات آ گئی کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر جب نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے، ادا کر چکو، نماز کا معاملہ مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کیا کرو؟ پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ وہی میں نے کہا کہ یہ فضیلت یا یہ رحمت امت مسلمہ پر ہوئی کہ وہ جمعے کا مخصوص ٹائم جو ہے اس کے بعد کاروبار دنیاوی اس کو جو ہے وہ کرنا جائز قرار دے دیا. پھیلو اور رزق تلاش کرو. اور یہ بہت ساری اور عبادات میں بھی ہوا ہے. مثلا دیکھیں روزے میں بھی ہمیں سہولت دے دی گئی. سابقہ شرائع میں آپ کو معلوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ افطاری کی اور کھایا پیا اور سو گئے تو روزہ بند. سحری اہل کتاب کے ہاں سحری کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں رعایت دی گئی کہ سحری تو کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. تو یہ بہت ساری سہولتیں جو ہے وہ دی گئیں. ان کے ہاں وہ آپس میں تعلق زن و شور رکھنا یا یہ ساری چیزیں بھی منع تھی، یہاں وہ اجازت دے دی گئی. تو یہ بہت ساری سہولتیں دی گئی. البتہ ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لیں کہ یہ جو جمعہ سابقہ امتوں میں رہا ہے تو ایز اے انڈیویجول رہا ہے معاملہ، انفرادی طور پر عبادات رہی ہیں. اس امت میں آ کر اس کو انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت کے ساتھ کر دیا گیا. اگر یہ دن مخصوص رہا، چاہے ہفتہ تھا، چاہے اتوار تھا، یا تو وہ اجتماعیت کی طرف جو ہے وہ اس کو لایا گیا ہے. ہمارے ہاں ذرا معاملہ الٹا ہے کہ جمعے کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں اور جمعے سے پہلے کھلی ہوتی. کام یہ الٹا ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جمعے سے پہلے بند ہوں اور جمعہ پڑھ کے بازار اور دکانیں کھلی ہونی چاہیے. اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ تمہاری محنت سے نہیں ہے. فضل میں اور کسب میں یہ فرق ہے. فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ڈھونڈو. تمہاری محنت پر نہیں ہے، بلکہ جو بھی تمہارے حصے میں ہے، نصیب میں ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں ذرا اگلی آیت سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ جو مباحث ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں. کہ ماضی قریب میں بڑی بحث رہی اس بات پر کہ جمعہ جو ہے وہ، بلکہ جو فقہاء کے ہاں اصل مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جمعہ صرف اسلامی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اسلامی ریاست میں ہوتا ہے. جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہے. اور یہ بحث اس وقت کھلی کہ جب انگریز ہندوستان پر غالب آ گئے اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے جو سب سے بڑے ہیں شاہ عبدالعزیز، انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا اور جمعہ ختم ہو گیا. کہ اب جمعہ تو اسلامی ریاست میں ہوتا ہے تو جمعہ تو پھر نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن پھر اس پر سارے بیٹھے غور کیا. انہوں نے کہا ویسے ہم اجتماع کر نہیں سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک، اب اس زمانے میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو کیسے لوگوں تک ایک پیغام پہنچائیں. علماء نے غزوہ بصر سے کام لیا اور اس کی افادیت کے پیش نظر اس کو جاری رکھا. البتہ بہت سارے پھر اہل علم نے اس کی بڑی شدت سے مخالفت بھی کی اور کہا کہ جمعہ جب ہوتا نہیں ہے تو کیوں پڑھاتے ہو. پھر اس کا یہ مسئلہ بھی نکالا گیا کہ احتیاط الظہر پڑھ لیں. اب پتہ نہیں ہمیں جمعہ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن گھر جا کر 4 رکھتے ہیں ظہر کی. ظاہر ہے جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جس آدمی کا جمعہ جماعت رہ گئی وہ اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر گھر جا کر وہ احتیاط الظہر کا معاملہ شروع ہو گیا. اور یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ پھر بہت سارے اہل علم نے سمجھایا، خاص کر یہ جو عرب سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے حیدرآباد دکن میں، انہوں نے ہندوستان میں پھر سارے علماء سے ملاقاتیں کی اور کہا کہ جمعہ نہ پڑھاؤ، چونکہ جمعہ نہیں ہوتا اس طرح سے.
پھر انہیں بھی سمجھایا گیا کہ انگریز کی غلامی میں ہیں، اس کی افادیت جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے، لوگوں سے ایک پیغام رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ پتہ نہیں اب انگریز کب جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جب انگریز جائیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہ بھول جائیں کہ جمعہ بھی کوئی شے ہوتی تھی، تو ایک یہ اس جمعے کا نظام جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور چلایا جائے۔ البتہ کٹر فقہ حنفی میں تو ابھی تک یہی فتویٰ موجود ہے کہ جمعہ صرف اسلامی ریاست میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جمعہ بھی اسلامی ریاست کے مصر جامع میں ہوتا ہے۔ یہ بھی رہا کہ مصر جامع میں کیا مطلب کہ مصر جامع کی تعریف یہ کی گئی کہ شہر جس میں منیمم جو 2 ریکوائرمنٹس ہوں اس پر یہ اطلاق ہوگا، یعنی انتظامی جو یونٹ ہیں حکومت کے، اس میں جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ موجود ہو اور 2 شرائط پوری کرتا ہو کہ اس میں قاضی ہو اور ٹیکس کلیکٹر ہو حکومت کی طرف سے۔ اگر یہ کہیں نہیں ہے تو وہ شہر کے زمرے میں نہیں آتا، جسے آج کے سسٹم میں اگر ہم سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ تحصیل کا لیول جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو جمعہ ہوگا۔ اسی طرح دیہات میں تھا کہ کوئی جمعہ نہیں ہوتا، یہ شہر میں ہوگا۔ اس میں حدیث میں پھر یہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو، ویسے تو حدیث تو یہ ہے کہ جس آدمی کے کان میں جمعے کی اذان پڑے اس پر جمعہ فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ ایک آدمی اگر صبح چلے اور شام کو رات تک اگر اپنے گھر پہنچ سکتا ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ جا کر مصر جامع میں جمعہ پڑھے اس دن، صبح سویرے نکلے اور جائے اور پڑھ کر، اگر رات سے پہلے یعنی مغرب تک گھر پہنچ سکتا ہے تو پڑھے جا کر جمعہ، اس پر بھی فرض ہے۔ ہاں اتنا دور ہے اس سے مصر جامع، شہری آبادی اتنی دور ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا تو نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس انداز میں رہیں، لیکن پھر یہ سارا کام نکلتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ اسی میں تیسرا معاملہ ان کا جمعے کا یہ تھا کہ فقہاء کے نزدیک کہ جمعہ صرف حکومت کے زیر انتظام ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے کہ جمعہ امیر پڑھائے یا امیر کا مقرر کردہ نمائندہ پڑھائے، اس کے علاوہ جس نے جمعہ پڑھایا وہ سرکش ہے، خود مختار ہے۔ تو جمعے کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کا ایک پورا نظام ہوتا تھا، یعنی دارالخلافے میں، کیپٹل میں جو خلیفہ تھا وہ خود پڑھاتا تھا، باقی جو ہے وہ شہروں کے اندر گورنر پڑھاتے تھے، اور جو چھوٹے نمائندے ہوتے تھے جو جگہوں پر سرکاری وہ پڑھاتے تھے۔ اور اسی میں یہ جو 2 خطبے ہوتے تھے، ایک خطبے میں تو یہ قرآن حکیم کی تعلیم اور ایک میں گویا کہ اسٹیٹ کی پالیسی واضح کی جاتی تھی۔ اس وقت کوئی خبریں، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا، اور ایک خطبے میں جو بھی پالیسی سٹیٹمنٹ اسٹیٹ کی دی جاتی تھی وہی۔ اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ہاں ایک بڑی روایت بھی بڑی مشہور ہے نا کہ اگر جس دن وہ 2 خطبے آ جائیں تو وہ حکمران پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حکمران پر پتہ نہیں بھاری ہوتے یا نہیں ہوتے، ہم پر تو ہوتے کہ جس دن آپ کا عید ہو یعنی اور جمعہ ہو، تو جس آدمی نے عید بھی پڑھانی ہے جمعہ بھی پڑھانا ہے، اس کا دن تو گیا نا بھاری ہو گیا۔ ابھی آپ عید کی تیاری کر کے عید پڑھا کے گھر نہیں پہنچے، پھر جمعے کی تیاری کریں گے، جائیں گے، اس کا عید تو گئی، تو بھاری تو ہوتا ہے بہرحال۔ تو لیکن یہ چونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ عید 2 خطبے حکمران پر بھاری ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کے حکمران پر بھاری ہوتے ہوں گے، آج پہ نہیں ہے۔ اس کے حکمران پہ بھاری کس وجہ سے بھی 2 ہوتے ہوں گے؟ دیکھیں وہ کوئی ہمارے ہاں وہ ہماری طرح کا جمعہ تو نہیں ہے رٹا رٹایا پڑھ لینا کو خطبہ۔ تو اب یہ بات آ گئی کہ تیسرا تھا کہ یہ، لیکن یہ جمعے کا ایک نظام تھا پورا، ذرا اگر اس کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے۔ آج میں اگر دوسری طرف آؤں گا تو پھر بڑی طویل بات نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سارے انتظامات جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہوتے ہیں۔ آپ کی گلیاں کون پکی کرتا ہے؟ پانی کا نظام، گلیوں کا نظام، روڈوں کا نظام، حتیٰ کہ کھیلوں کے اسٹیڈیم حکومتیں بناتی ہیں، اسکول، لیکن مسجد وہ چندے پہ۔ پرائمری کے سکول کے لیے بھی ایک جو ہے وہ استاد رکھا جاتا ہے، یہ پی ٹی سی یا سی ٹی یا یہ کوالیفائیڈ ہو اور یہ والے کورس کیے ہوں تب یہ بچوں کو پڑھانے کا اہل ہے، لیکن ادھر کوئی حکومتی نظام اور کرائٹیریا نہیں۔ بہرحال
تو یہ بات آگی کہ 3 چیزیں یہ متفق رہی ہیں اس بات پر فقہا کے ہاں کہ جمعہ دارالاسلام میں ہوتا ہے، مصر جامع میں ہوتا ہے اور حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے۔ البتہ اب جو دنیا ساری میں جمعے ہو رہے ہیں، چلے پاکستان کا معاملہ تو کسی کو نہیں لگتا وہ نہ ہو، لیکن ایک اسلامی ریاست موجود ہے، لیکن انڈیا میں کون سی اسلامی ریاست ہے؟ امریکہ میں کون سی ہے؟ وہاں بھی ہو رہا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ شروع میں تو پھر یہ بحث بھی آئی، آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ فتوے بھی آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا جمعہ ہم اتوار کو نہ پڑھ لیا کریں؟ ظاہر شروع میں جب امریکہ میں لوگ گئے تو چھٹی تو نہیں ہوتی تھی، اور وہاں چھٹی لینی اور کسی کی دینی مشکل مرحلہ تھا، لیکن نہیں، استغفر اللہ والی بات اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں ایک آدمی کے ان کے جو وہاں گئے نوکری کے، ان کا ایک جذبہ تھا کہ بھئی ہم اس کی افادیت سے محروم نہیں ہونا چاہتے، اور یہاں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو چھٹی کب ہوتی ہے؟ اتوار کو، تو ہم اتوار کو نہ پڑھ لیا کریں۔ لا علمی ہونا، دین سے دوری، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا جذبہ اپنی جگہ موجود کہ بھئی ایسا نہ کر لیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آیا وہاں پر اس معاملے میں کہ یہ بحث بھی پھر اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا جمعے کا وقت کیا ہے؟ وہاں جب یہ پھر بحث آئی کہ بھائی نہیں اتوار کو آپ نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے کہا کیا پھر صبح نہ پڑھ لیا کریں فجر کے بعد، اس کے ساتھ پھر پڑھ لیا کریں، جمعے کو ہی پڑھنا ہے تو کریں، تو پھر جمعے کا وقت کون سا ہے؟ البتہ اس میں یہ تشویق و ترغیب کے معاملے میں بڑا پہلو رہا ہے حدیث کے اندر۔ ایک تو یہ رہا کہ خاص کر کہ جو آدمی جمعہ کے لیے تیاری کرے اور عاقل اور بالغ ہو تو وہ اس پر غسل بھی فرض ہے، فرض ترغیب کے درجے میں یہاں فرض کہا گیا کہ وہ غسل بھی کرے اور جمعے کے لیے جائے۔ جو آدمی اتنے اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن ایسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اور پہلی ساعت میں پہنچ جائے تو وہ گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں پہنچ جائے اس نے گویا کہ گائے ذبح کی اللہ کی راہ میں، اور جو تیسری ساعت میں پہنچ جائے اس نے مینڈے والا سینگوں والا مینڈا ذبح کیا، اور چوتھی رائے یہ آ گئی کہ گویا اس نے مرغی ذبح کی۔ ٹھیک ہے، ایک فضیلت کے لیے اور ترغیب کے لیے جو بات آئی، اور جو 5ویں ساعت میں جائے، لیکن یہ ایک تشویق و ترغیب کے لیے تو کہی گئی، لیکن خود صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد جمعے کی تیاری کر لیتے تھے اور جمعے کے لیے نکل جاتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے۔ اور خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا جو مشہور قول ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو مسلمانوں کے اندر آئی وہ جمعے میں لیٹ ہو جانا تھا۔ اس میں سارے ہی شامل ہیں، یعنی اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلانا ہے، یہ فلانا طبقہ، یہ فلانا، بلکہ وہ سارے ہی طبقات کے جن کے اندر پھر معاملہ دیر سے شروع ہوا وہ یہ ہوا۔ البتہ جمعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن حکیم کی تذکیر کرتے تھے، قرآن حکیم کے ذریعے تذکیر کرتے تھے یا قرآن کی تذکیر یعنی یاد دہانی کرتے تھے۔ اور اس میں وہ حدیث بھی آتی ہیں کہ بہت ساری خواتین نے یہ کہا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے میں سورہ کاف سن کر یاد کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ جمعے کے دن خاص کر فجر کے وقت جو ہے وہ یہ سورہ جمعہ یا سورہ منافقون، اسی طرح سورہ سجدہ، اور ایک اور صورت اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نماز بھی سر یا خطبے میں؟ نہیں، ابھی میں فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح جمعے کی 2 رکعت میں بھی یہی پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار جو ہے وہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سورہ کاف کا جو تذکرہ آتا ہے اس کے میں بھی دیکھیں تو ساری تذکیر ہی ہے، یاد دہانی ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے یعنی معمولات ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ اب اس کو ذرا آخری آیت کو دیکھ لیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور
جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو او لہو یا ایک کھیل کو، تماشے کو، دل لگی کی شے کو، انفضوا الیہا تو وہ اس کی طرف ٹوٹ پڑے، دوڑ بکھر گئے، چلے گئے اس طرف، یعنی اس تجارت کی طرف یا اس کھیل کی طرف۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑے۔ اس میں روایات ایسے ملتی ہیں، یہ متفقن علیہ بات ہے، یہ سب کے نزدیک ہے کہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں مدینہ میں اجناس کی کوئی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ تو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اب وہ گھنٹیاں بجیں جو اونٹوں کی کہ قافلہ کوئی تجارتی سامان شام سے جو ہے وہ آ گیا ہے، تو لوگ اٹھ کر چلے گئے اس تجارتی سامان کی طرف۔ تو اب اس کو قرآن حکیم نے اس واقعے کو لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ لہو کو بھی شامل کر دیا۔ یہ قرآن کی ابدیت ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا۔ کیوں؟ آج ہمارے زمانے میں وہ تجارت کے لیے یا اس کے لیے تو شاید کوئی نہیں نکلتا، لیکن کھیل تماشے کے لیے میچ لگا ہو، جب انڈیا پاکستان کا ہو تو آپ جمعہ پڑھنے جائیں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد میں حاضری بعض اوقات تو آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے، عام دنوں میں ہو سکتا ہے جگہ نہ ملتی ہو۔ تو یہ کھیل اور تماشے کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے۔ کوئی مشہور ڈرامے بھی پہلے جب لگتے تھے تو اگر وہ عشاء کا ٹائم اس ڈرامے کے وقت آ جاتا تھا تو آدھے پھر بھی نہیں آتے تھے کہ ڈرامے کی قسط نکل جائے گی۔ اب تو وہ سولتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ذرا خود سنا بڑوں سے کہ بھائی آپ نماز میں نہیں تھے یا کوئی کام تھا، میں نے کہا مل جائیں گے، وہ کہا نہیں آج آپ کو نہیں پتا وہ والا ڈرامہ لگتا ہے تو وہ قسط نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ قرآن حکیم کے ساتھ یہ دوسری چیز لہو بھی جوڑ دی گئی۔ اچھا، قرآن حکیم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو سمجھانا، یہ سارے نہیں نکل گئے، وہ چند افراد بھی نکلے تو کسی واقعے کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم عبدالآباد کی ایک ہدایت دیتا ہے، ایک بات سمجھاتا ہے۔ اچھا، اس میں لوگوں کے پیش نظر اصل میں چونکہ جمعے کی نماز یہ بات آ رہی تھی، تو اب یہ سمجھا گیا کہ نماز تو ہو چکی تو خطبہ سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں البتہ علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جیسے عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی پہلے جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا تھا، تو اس سارے واقعے کے پیش نظر پھر وہ پہلے کیا گیا، یہ تبدیلی لائی گئی۔ اب وہ کہاں سے انہوں نے روایت لی ہے، کس طرح لی، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ انہوں نے ایک واقعہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ خطبہ بھی لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، سمجھا نہیں، اور وہ خطبہ سنے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے نکلے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ویسے تو ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، لیکن جمعے کی کیا ہو گئی 2، تو یہ جو 2 خطبے ہیں اصل میں ان 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ جہاں یہ 2 خطبے شامل کیے گئے وہاں 2 رکعتیں کم کر دی گئی، تو یہ خطبہ سننا بھی اتنا اہم قرار پایا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اہم کیوں ہے کہ تاکہ آپ کا قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم رہے، اور وہ لوگ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، خود جو ہے وہ قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتے، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور قرآن حکیم کی وہ تعلیم جو ہے وہ ہوتی رہے قیامت تک۔ یہ نظام جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، اور اسی افادیت کے پیش نظر پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلائی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی رزق کی خاطر، ان چیزوں کی خاطر اگر چھوڑ کر نوکری کی خاطر تم ادھر بھاگ رہے ہو، دوڑ کر رہے ہو، تو وہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے دینا ہے۔ اس پرائرٹی میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھیں۔